اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے، کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو، کہتے ہم نہیں مانگتے، تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے، نہیں پرواہ کرو گے، تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہٰذا تم اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ تو پہلا حق جو ہے، وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے۔ دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے، کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے۔ اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں۔ اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے۔ میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا، لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا، عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے۔ پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ قال فیما اطہرک، کہا کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو۔ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہوں، میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے، میرے علم میں ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے۔ آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں العیاذ باللہ۔ تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں، تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں، اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے۔ اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ خود اقراری تھے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنسار کر دو۔ ماعز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔
تو جب معاذ ابن مالک اسلمی کو سنسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے. کسی کی زبان سے نکلا لو معاذ نے زنا کیا تھا. میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے معاذ پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے. میرے معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے. یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے. اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لکفاہم، تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اب حضرت معاذ ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی. ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا. صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا. حضور علیہ السلام راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا. تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے. وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لماعز، اپنے بھائی معاذ کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار کرو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو. تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہے وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لماعز، معاذ ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی. اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی. دعا نماز جنازہ خود دعا ہے. پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے. پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنی تھی. اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں. تو جس گھر میں حضور چلے گئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہوگا، وہاں تو سکھوں کے سویرے ہو گئے. انہیں تو خوشی ہوگی کہ آج آقا کے قدم ہمارے گھر آئے. ایسے دکھاں تو سکھ واری، ایسے دکھ اور جن پر سکھ بھی قربان کر دیں. تو حضور ان کے گھر جا کو شعور بخشا. کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے. آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے. ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ. تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا. ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ. اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا. چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے. ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا. چار پائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالج زدہ ہو گیا. سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے. پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا. تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا. یہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں. اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا. شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے. تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے. آج تیری زندگی اجیرن بن گئی. پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بولو براز بھی اوپر. لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں. اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا. تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکا، مجھے موت آ جائے. بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے.
اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اچیلن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟